أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون صدق الله العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سب سے شارٹ لیسن ہے صرف 7 صورتیں سبرینا بازی کو خوش لوگ 71 نمبر سورہ ہے سورہ نور 28 آیات ہیں ایسا ہی ہے سائمہ کوئی اور بتائے 28 آیات ہیں اچھا اور رجب 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت حبشہ شروع میں ہوئی ہے نبوت کے 5 سال کے لاسٹ میں آلموسٹ مفسرین کا کہنا ہے کہ لاسٹ میں یہ صورت ریویل ہوئی نازل ہوئی نیو مسلمس کو ایک خاص انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو نیا مسلمان ہوا ہے کنورٹ ہوا ہے جس نے پیرنٹس چھوڑے ہیں جس نے گھر بار چھوڑا ہے تو اس کو اسٹیبل رہنے کے لیے اس کو صبر کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ مثال کس کی دی جا رہی ہے کس پیغمبر کی علیہ السلام کہ اگر نوح علیہ السلام 950 سال کانسیکوینسی کے ساتھ ایک ہی بات ریپیٹ کر سکتے ہیں اور اسی بات پر روز مار کھا سکتے ہیں تو ابھی تو آپ کی ابتدا ہے ابھی آپ کو جب اس بات میں انڈلج ہوئے ہیں تو یہ راستہ کوئی سوکھا راستہ نہیں ہے اگر اس میں انعام بڑھے ہیں تو جنت کا راستہ سوکھا راستہ نہیں اللہ نے اس کو مشکلات کے ساتھ مطلب اس کا پورا جو مائل سٹونز ہے وہ مشکلات رکھتی ہیں اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ اس میں تو ڈیویشنز ہے نا ڈیویشن سے مراد کیا ہے بہت خوبصورتی ہے بہت اچھا لگتا ہے وہ راستہ تو ہمارا فوکس تو منزل ہونی چاہیے منزل جب فوکس ہوگی تو پھر راستے کی مشکل کوئی مشکل نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے لاہور جانا ہو تو میں موٹر وے پر وہ راستہ اختیار نہ کروں جو لاہور جانا میں اس کے اپوزٹ راستہ اختیار کروں چاہے وہ جتنا بھی آسان ہو میں کہوں نہیں یہ راستہ آسان ہے لیکن وہ جاتا ہی اینڈ ہو جاتا ہے ساہیوال تک میں لاہور کیسے پہنچوں چاہے مجھے کتنا ہی کمفرٹیبل کیوں نہ لگے چاہے وہاں پر کتنی ہی لگژری بس کیوں نہ چاہتی ہو لیکن میں اس کو اگر اختیار کرتی ہوں تو مجھے لاہور نہیں پہنچائے گا لیکن لاہور کا راستہ چاہے مشکل سے چلے چاہے آسانی سے چلے وہ مجھے پہنچے گا تو صحیح راستہ صراط مستقیم ہوتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ جلدی گھبرا نہ جانا وہ بھی ہمارا ایک بندہ تھا جو 950 سال تک ایک ہی کام کرتا رہا ہاں کوئی دن بھی تھکے بغیر آخر وہ بھی تو ڈسہارٹ ہوتے ہیں ان کا بھی تو دل ٹوٹتا ہوگا وہ بھی تو تھک جاتے ہیں maybe he got tired, maybe he got frustrated, maybe he got جسے کہتے ہیں weird کیا نہیں فیل کرتے ہوں گے لیکن 950 سال تک یہی کام کرتے چلے جانا تب جا کے مجھے ہمیشہ سے نا شکایت رہی حضرت نوح علیہ السلام سے مجھے لگتا ہے انہوں نے بڑی جلدی بد دعا کر دی قرآن پہلے بھی پڑھتے تھے مطلب پہلے بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے تھے پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے بد دعا مطلب کر دی اور جلدی کر دی لیکن جب ایک انسان خود کو ان کی جگہ رکھ کے سوچتا ہے تو پھر لگتا ہے جلدی مجھے پھر بھی لگتا تھا کہ انہوں نے جلدی کر دیا لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جلدی کیا اور جب انہوں نے کہا نا کہ کافروں کا ایک گھر نہ چھوڑ تو پھر مجھے لگا کہ اسی دعا کا وہ کانسیکوینسز پڑا کہ ان کا اپنا بیٹا بھی اسی کا شکار ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ بھائی ان کو یا تو وہ دعا کرتے نہ کرتے تو بڑی دیر سے کرتے تو یہ نہ کہتے کہ کوئی بھی نہ چھوڑ ہاں تو مجھے لگا کہ اور مجھے ابھی بھی اسٹل لگتا ہے کہ رحمۃ للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی گریٹنس ہے مہربانی ہے رحمۃ للعالمین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کوئی بد دعا نہیں فرمائی کیونکہ بد دعا کی لپیٹ میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نوح علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ کے گھر والے اس بد دعا کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے جب طوفان نوح میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو انہوں نے فوراً کہا یہ اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا کہ میرے گھر والے اس بد دعا کی لپیٹ میں جائیں گے تو اللہ نے کیا کہا وہ اتنی
नाक बात है, अल्लाह ने कहा नूह जो मेरा नाफरमान है वो तेरा कैसे हो गया? हाउ आर यू डिक्लेयरिंग कि वो मेरा बेटा है, वो मेरे घर वाला है, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन होना चाहिए? उस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर इस्तग़फ़ार। इट वॉज अ ग्रेट एंड शॉकिंग थिंग फॉर मी कि मुझे जो सारी ज़िंदगी लगता था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्योंकि ये दुआ की इसकी वजह से उनका बेटा इसके उसमें आया, लेकिन जब अल्लाह की कन्वर्सेशन वहाँ पर पढ़ी, अल्लाह कहता है जो मेरा नाफरमान है वो आपका प्यारा कैसे हो सकता है, वो आपका अपना कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे दुश्मन को, शैतान ने सिर्फ तुमसे दुश्मनी की, मेरा फर्मा बरदार था, अल्लाह का हर हुक्म बजा लाता था, क्योंकि उसने तुम्हारे आगे झुकने से इनकार किया मेरे हुक्म पर, तो मैंने उसको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया, मैंने उसको निकाल दिया अपने पास से। तो मेरा दुश्मन तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? इट वॉज अ ग्रेट शॉकिंग थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि जहाँ अल्लाह आएगा वहाँ कोई रिश्ता नहीं आएगा। तो फिर मुझे समझ आई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की और उनकी इस सोच की कि एज ए इंसान वो भी मेरी तरह ही सोच रहे थे कि मेरा बेटा, अल्लाह तेरा वादा था मेरे बेटे को बचा लेगा, मेरे घर वालों को बचा लेगा। उनको पता था कि मेरी बीवी मेरे घर वालों में से नहीं है, उसको उन्होंने ज़हनी तौर पे कब से तस्लीम कर रखा था, बट ही वॉज नॉट कंसिडरिंग हिज ओन सन। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ले गई हज़रत यूसुफ की जुदाई में, तो हज़रत नूह भी तो बाप थे। एक बाप की जो मोहब्बत होती है बच्चे के साथ, इट्स सो मच ऑब्वियस, बट जब अल्लाह कहता है तो उस वक्त हज़रत नूह रिपेंट करते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं चाहता कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। मतलब अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार करना उस बेटे से जो अल्लाह का नाफरमान है। कहते हैं कि वो जब तूफ़ान नूह आने लगा तो वो पहाड़ पे चढ़ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पता था कि आज पहाड़ नहीं बचाएंगे। इट वॉज अ ग्रेट सुनामी थे, कुछ ऐसा था कि ज़मीन को हुक्म हुआ था कि अपने पानी उगल दे। हो सकता है समुद्र उगलने वाला कुआं, हो सकता है फिर आसमान के दरवाजे अल्लाह ने कहा खोल दिए मैंने। मतलब बारिश इस तरह से हुई, मैंने एक दो जगह देखा है, अमेरिका में देखा है या कनाडा में, जैसे टोर्नेडो होते हैं तो आसमान का कोई एक हिस्सा ऐसे जैसे पानी का शॉवर गिर रहा हो कतरों के बजाय। जी, तो उन्होंने कहा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ऐसा पानी उतारा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा कश्ती में सवार हो जाओ। तो उसने कहा नहीं मैं ऊंचे पहाड़ पे हूँ, मैं बच जाऊँगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज अल्लाह के अजाब से कोई चीज़ नहीं बचा सकती बजुज़ अल्लाह के, और अल्लाह ने कह दिया है इस कश्ती में सवार होने वाले बच जाए। मतलब वो उनकी शदीद विश थी कि वो कश्ती में आ जाए, चाहे वो अल्लाह को नहीं मानता रहा। लेकिन इतनी स्केरी थिंग है कि जो अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह उसे बचाता ही नहीं है, उसको तौफीक ही नहीं देता वो काम करने की जो उसकी निजात का सबब बन जाए। तौबा तो और बात है, अल्लाह की तरफ आना तो और बात है। फिज़िकली उसकी मोहलत का टाइम ख़त्म हो जाता है, स्पिरिचुअली उसकी मोहलत का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो बाप के कहने पर कश्ती पे आ जाता, अल्लाह को नहीं मानता था। So we are going to start summary of Surah Nuh al-Islam. एक सवाल है। हाँ। तो नूह अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात करते थे या किस तरह? तो जैसे आपने कहा कि अल्लाह ने उनको ये कहा कि पैगम्बरों से अल्लाह ताला डायरेक्ट बात ही करते हैं। जब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सुनते हैं कि वो दूर पे गए तो क्या अल्लाह ने कहा था? अल्लाह ने ये नहीं कहा था मैं जिब्रील हूँ, हो सकता था जिब्रील अमीन के ज़रिए बात की जाती। अल्लाह ने कहा इन्नी अल्लाह मूसा, मैं खुद अल्लाह हूँ। ठीक है, अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल है। बाकी नूह अलैहिस्सलाम की कन्वर्सेशन कैसे हो रही थी, थ्रू जिब्राइल अमीन हो रही थी, थ्रू किसी और फरिश्ता हो रही थी, इट इज़ अनरिवील्ड। कुरान इसके बारे में खामोश है, लेकिन अल्लाह अपनी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके हमें सुनवाता है और उसमें से जो समझना चाहिए वो हमें समझ आ जाए। हो सकता है अल्लाह खुद डायरेक्ट बात कर रहा हो, जैसे या नारोकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ने खुद अपना डायरेक्ट रेवोल्यूशन अमर भेजा आपकी तरफ। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी फ़ौरन तंबीह दी गई, हो सकता है अल्लाह ने खुद अपना अमर भेजा, खुद कहा। लेकिन कॉन्स्टेंटली जिस पैगम्बर के साथ बात हो रही थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जिब्राइल अमीन के थ्रू बात होती है, जिब्राइल अमीन आते थे और बात होती। हाँ, सिदरतुल मुंतहा के आगे जिब्राइल अमीन नहीं जा सके। उसके बाद अल्लाह की जो कन्वर्सेशन हुई है, जो सीक्रेट, इट वाज ऑल सीक्रेट, जो
وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اس کی اپنی قوم کی طرف. یعنی پیغمبر موسٹلی مائگریٹڈ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مائگریشن کر کے کہاں گئے ہیں؟ مدین. لیکن مدین والوں کے لیے اپائنٹ نہیں ہوئے تھے، دوبارہ آئے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، ہے نا. تو پیغمبر اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، وہ کہیں سے مائگریٹ ہو کے دوسری قوم سے نہیں آتا. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ لیڈر آپ میں سے ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے ہو سکتا ہے، آپ جیسا ہو سکتا ہے، آپ کے جیسے دن گزار سکتا ہے، آپ کی جیسی راتیں گزار سکتا ہے، تبھی وہ آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. کوئی باہر سے آیا وہ بندہ آپ کی سچویشن انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ نے ہر قوم کا پیغمبر انہی میں سے رکھا. علاقوں میں ہی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ تم انہیں وارن کرو اس سے پہلے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے. آنے والا ہے، فلڈ آنے والا ہے، اس سے پہلے ان کو وارننگ دے. اللہ 1000 سال پہلے کہہ رہے ابھی آنے والا ہے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. انہوں نے کہا ہے میری قوم میں تمہارے لیے خیر خواہ بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور جو چار باتوں کا صرف مطالبہ کیا حضرت نوح علیہ السلام. عبادت کر رہے تھے وہ لوگ، اور عبادت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ثبوت ملتا ہے کہ ان کی جنگ صرف مقامی لوگوں سے نہیں تھی، زمین والوں سے نہیں تھی، ایلینز کے ساتھ بھی تھی. ایلینز بھی ان کے پاس آتے تھے اس دور میں. اور ایلینز اتنا کوئی سپر نیچرل کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عام آدمی امپریس ہو جاتا ہے. تو ان کی قوم جو حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی زیادہ، جب میں نے یہ دیکھا تو اس کے بارے میں پڑھنا اسٹارٹ کیا، اس کے بارے میں لیکچر لینے اسٹارٹ کیے کہ اتنی لمبی تبلیغ کو کیسے کوئی ٹھکرا سکتا ہے. تو وہ جو ایلینز کا آنا تھا اور سپر نیچرل چیزوں کا ان کے لیے ایلینز کا کر دینا تھا. ہو سکتا ہے ایلینز کسی کا گھر ہی بلو کر دیتے ہوں اور کسی کا نیا گھر ہی بنا کے دے دیتے ہوں اور کچھ بھی کر دیتے ہوں. تو وہ جو کچھ ان کی وجہ سے کفر پھیل رہا تھا، لوگوں نے ان کے بت بنا کے جو آئس ایج میں سے بت نکلے ہیں نا انٹارکٹک سے، تو وہ جو ایرا ہے، جو ٹیبلٹس ہیں غزہ کے پیرامڈ سے ملے ہیں، تو وہ سیم ہے. دنیا میں 3-4 جگہ سے ڈسکوریز ہوئی ہے ابھی اسی صدی میں. تو بت جیسے ہیں تو ان کے پر ہیں، وہ شیپ تو جیسے فرشتے جیسی بنا کے، شیطان جیسی بنا کے، بٹ اس کے پر ونگز شو کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی، اڑنے والے تھے. دے آر نان ہیومن. جب وہ آ کر یہاں کچھ زمین پر ایسے کام کیا کرتے تھے، اپنی لڑائیاں لڑتے ہوں گے، ہو سکتا ہے بیٹل لڑتے ہوں، کوئی اسپیس شپس ان کے پاس ہوں، کوئی ایسے بینڈز ہوں جن کے ساتھ وہ ایسے ہی بنا کے دکھا دیں لوگوں کو، کچھ مٹا کے دکھا دیں. تو پھر اس کی وجہ سے لوگ ان کے بت بنا کر رکھ دیتے تھے اور پوجا کرتے تھے اور پھر ان کو کال کیا کرتے تھے اور وہ ایسا لگتا ہے کام کر دیتے تھے. اٹ واز جسٹ ایزمپشن. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اور ہو سکتا ہے آپ کسی اور مفسر کو پڑھیں اور آپ کی اس سے کوئی اور ڈیولپ ہو. تو یہ وجہ تھی کہ وہ ان سے جو مطالبے کیے گئے 4 مطالبے ورنہ بہت سمپل تھا. انعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر. یہ سارے جو تم سمجھتے ہو کہ اس کو پکارتے ہیں وہ آ کے ہمارا یہ کام کر دیتا ہے، اس کو پکارتے ہیں آ کے یہ کام کر دیتا ہے، تو اس سے نکل آؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو. اور دوسری بات کیا ہے؟ واتقوا، اور صرف اسی سے ڈرو. صرف جب اس سے ڈرو گے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ آیت الکرسی جیسے ہماری قوم کے پاس لایا ہے، ایسے ہی ان کے پاس بھی کچھ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ضرور دیے گئے ہوں گے، کوئی اسکرپچر، کوئی ایسی ریڈنگ کہ وہ پڑھتے ہوں گے اور وہ ان سے پروٹیکشن لے سکتے ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انہیں وہی بتایا، صرف اللہ سے ڈرو یا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے لیے مصر میں مثال ہے، حضرت عمر کے دور تک بھی وہ کماری لڑکیوں کو دلہن بنا کے مصر میں لہروں کو اس کے حوالے اس کو کاٹ دیتے تھے، اس کا خون بہا دیتے تھے کہ یہ نذرانہ ہم دیں گے تو نیل دیوتا خوش ہوں گے اور پھر نیل بہے گا، اور پھر اس کے بعد بہتا تھا نیل. تو حضرت عمر نے جو لیٹر لکھا تھا انہوں نے کہا تھا اس کو ڈال دو. تو اس میں جو الفاظ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا دور تھا، وہاں مصر کے گورنر تھے. جب اس کو کھولا اور پڑھا تو لکھا کہ اگر تجھے ہماری لڑکیوں کی بھیٹ چاہیے، قربانی چاہیے، تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تو پلیز نہ بہہ، اس کے بغیر ہم سروائیو کر لیں. لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں زمین پر اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تجھے آرڈر دیتا ہوں کہ تو بہہ. اور آج کے بعد اس دن کے بعد سے نیل خشک نہیں ہوا.
تو پیغمبر سولوشن لاتے ہیں اور پیغمبر کے فالوورز لوگوں تک وہی سولوشن پہنچاتے ہیں. تو سولوشن یہی تھا وقت تبوک اس کی پروٹیکشن لے لو, پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وَأَطِیعُونَ, اور میری پیروی کر لو. میں جو تمہیں سولوشن بتا رہا ہوں اس پر ٹرسٹ کر کے میری بات مان لو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی, وہ تمہارے قصور معاف کر دے گا اور تمہیں ایک خاص مدت تک جو فیصلہ آنے والا ہے 1000 سال بعد, جو تمہاری تباہی ہونے والی ہے, اس کو کیا کرے گا, اس کو روک دے گا کچھ خاص مدت تک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے استغفار تقدیر بدل سکتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں استغفار کیا کریں. حضرت یونس علیہ السلام کی تقدیر کس نے بدلی ہے؟ صرف استغفار نے کنفیس کیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور استغفاروں میں سے مجھے جو سب سے پسند ہے وہ یہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کس سے ملی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. استغفار. اور حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں استغفار کر دو, تمہاری آئی ہوئی پوری تقدیر ٹل جائے. اللہ اکبر. یہ گارنٹی ہے قرآن میں جو دی گئی ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, یقین رکھو بے شک جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے, تقدیر آ جاتی ہے, وہ نہیں ٹلتی. لو کنتم تعلمون, کاش تمہیں سمجھ آ جائے اس سے پہلے کہ وہ فیصلے کا ٹائم آئے تمہیں سمجھ آ جائے. لیکن ایک چیز ہے, اللہ سے ڈرنا, اللہ کی عبادت کرنا, رسول کی پیروی کرنا اور استغفار کرنا. یہ آپ کو بری تقدیر سے بچا کے آپ کو جنتوں کا حقدار بنا سکتا ہے, آپ کی دنیا بھی جنت بنا سکتا ہے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی یہ قوم سے کنورسیشن ہے, یہ انٹروڈکشن پیراگراف ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میری قوم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, میری دعوت کے ساتھ کیا سلوک کیا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے, لیکن جب بھی میں نے انہیں دعوت دی ہے وہ اس سے بھاگے ہیں, وہ نہیں سننا چاہتے. اور جب بھی میں نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ تجھ سے استغفار کریں, انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی ہیں اور اپنے اوپر کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا ہے, اور انہوں نے اس تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیا ہے. پھر میں نے انہیں کھلے عام دعوت دی ہے, میں نے اعلان کیے ہیں دعوت کے, پھر میں نے ان کو چھپ چھپا کے دی, پھر میں نے انہیں سیکریٹ طریقے سے, انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ جس طرح سے دین کو پروموٹ کر دو, کہ اس طرح سے اللہ کی اٹریکشن ان کے اندر ڈال دو. اور میں نے ان سے کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے استغفار کی. اس سے خوبصورت گواہیاں, اس سے خوبصورت گارنٹیاں اس صورت کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے قرآن میں. میں نے ان سے کہا ہے اپنے رب سے استغفار کرو, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ ویٹ کر رہا ہے تمہارے استغفار کرنے کا, وہ تمہیں معاف کر دے گا. توبہ کی بات نہیں ہوئی ابھی زبان سے صرف اقرار کرو کہ ہم سے غلطی ہو گئی. توبہ کی بات ہی نہیں کر رہے پلٹ آؤ, کہہ رہے صرف استغفار کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا, وہ 4 تمہیں انعام دے گا, آسمان سے تمہارے لیے رحمتیں برسیں گی, بارشیں برسیں گی. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ تمہیں مال سے تمہاری مدد کرے گا, تمہیں بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا, ایسے باغ دے دے گا جہاں پر ہر ٹائم پانی کے وسائل ہو, تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی پانی لگانے میں. 4 انعام ہیں استغفار کے جو اس دنیا میں ملتے ہیں. آخرت میں تو کیا, دنیا کا عذاب بھی ٹل جاتا ہے. کون کون سے ہیں؟ آسمان سے بارش کا برسنا, مال ملے گا, بیٹے ملیں گے, باغات ملیں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی. پہلا حصہ 1 سے لے کر 12 آیات تک دعوت ہے. 13 سے لے کر 21 تک انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی ہے کہ انہوں نے جو ریسیپینٹ آف دعوت تھے تو انہوں نے کیا سلوک کیا اس دعوت کے ساتھ. اور آخر میں ان کی التجا ہے, اپنے رب سے دعا ہے, 22 سے لے کر 28 تک. سو دس سورت از ڈیوائڈیڈ ان 3 پارٹس اینڈ آل. میں ہر پارٹ میں سے آپ کو مطلب ابھی تک تو ہم پورا ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں جب سے سورت شروع ہوئی ہے. باغات ملیں گے دنیا میں 4 چیزیں ملیں گی. بارش برسے گی, اللہ کی رحمت ہوگی, پانی کے بعد ہے نا, مال ملے گا, رزق جس کو مال سمجھتے ہیں ہم, رزق, بیٹے ملیں گے وہ بھی رزق, باغات ملیں گے وہ بھی رزق, اچھی زندگی, پلیزنٹ اینڈ ہیپی لائف, خوشحال زندگی ملے گی استغفار کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو استغفار سے کیا ملا تھا؟ ان سے قتل ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے ظالموں جیسا کام کیا. اس کے فوراً بعد کیا ملا تھا؟ بیوی ملی تھی,
پھر نبوت بھی مل گئی. تو استغفار ہر حالت میں آپ کو بڑے گریڈس تک پہنچا دیتا ہے. پھر انہوں نے بتائے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کتنا بلند تر ہے, کتنا عظیم تر ہے, کس طرح اس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور اس میں سورج رکھ دیا اور چاند رکھ دیا, اور تو اس نے زمین میں سے نباتات اگا دی. پھر تمہیں بھی ایسے ہی لوٹنا ہوگا اپنے رب کی طرف, اور تمہیں بھی نباتات کی طرح وہ نکالے گا. اور تمہارے لیے زمین کو اس نے پھیلا دیا, پھر اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم چلو. اور یہ ساری باتیں 21 آیت تک ختم ہوتی ہیں. یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی التجا شروع ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں نے سائنس سمجھانے کی کوشش کی, میں نے انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے امپریس کرنے کی کوشش کی, میں نے انہیں جو ان کی دلچسپیاں تھیں انہیں کی دلچسپیوں میں, انہیں کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کو قرآن سے اللہ سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ کہتے ہیں قال رب نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. کہنے لگے نوح علیہ السلام اے میرے پروردگار, میری قوم نے میری بات رد کر دی, اب میں تھک گیا. میں نے ہر طرح سے, کوئی طریقہ ایسا پاسبل نہیں تھا. کسی کو فلسفہ سمجھ آتا تھا تو میں نے فلسفے سے سمجھایا, کسی کو لاجک سمجھ آتی تھی تو میں نے لاجک سے سمجھایا. میرے رب انہوں نے میری بات رد ہی کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو. انہیں لگتا ہے جن کو دنیا میں بہت کچھ مل گیا, ہم کیونکہ ویسا ہونا چاہتے ہیں, ہم دنیا ویسے پانا چاہتے ہیں, تو جیسے وہ کر رہے ہیں ہم ویسے کیوں نہ کریں, کیوں استغفار کریں جب وہ دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں بار بار, سین پر بھروسہ مت کیجیے. اس دنیا کا جو جوڑا انسین ہے, جو کائنات انسین ہے, آپ کا رب آپ کا ایمان شروع بھی تبھی سے کرتا ہے. کس چیز سے شروع کرتا ہے؟ آمنوا باللہ, اور اللہ سین نہیں ہے, وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہم نے تو کوئی رسول بھی نہیں دیکھا نا, ہمارے لیے تو سارا غیب ہے. ہاں, تو جب تک ہم غیب کو ویسے ہی امیج نہیں کریں گے, جیسے میں آپ کو روزے میں کہتی ہوں, آپ سمجھیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہے, تو پھر یہ کیسی منافقت ہے کہ جیسے ہی روزہ کھولیں تو ہم وہی جھوٹ بولیں, روزہ کھولیں تو ہم وہی گالیاں دیں, روزہ کھولیں تو ہم وہی غیبت کریں. کیا ہم 12 گھنٹے کے لیے, کیا ہم 10 گھنٹے کے لیے, کیا ہم 14 گھنٹے کے لیے جھوٹ ہمارے اوپر حرام ہے؟ ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے. میں جیسے کہتی ہوتی ہوں, ہم جیسے ہی جائے نماز طے کرتے ہیں, ہم نے اپنی ملازمہ کو ڈانٹنا بھی ہے تو جائے نماز طے کر کے ڈانٹتے ہیں. نماز میں اگر غیبت نہیں کر سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, نماز میں گالی نہیں دے سکتے, تو نماز کے بعد کیوں؟ یہ پریکٹس, یہ جو عبادتیں ہیں, یہ ریچولز, یہ صرف ریچولز نہیں ہیں, کوئی منتر نہیں ہے تم پڑھو گے یا ہم پڑھیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے کام بن جائیں. یہ ہمیں پریکٹس ہے, یہ ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہیں, یہ ہمیں انرجیٹک کرتی ہیں, جس کے ساتھ اس روشنی میں پھر ہم چلتے ہیں, ہم دن گزارتے ہیں, ہم اپنا ٹائم گزارتے ہیں, دنیا کے معاملات سے نمٹتے ہیں. تو روزہ بھی ایسے پریکٹس آپ کو کروا رہا ہے. آپ کو 30 دن کے لیے جھوٹ بھی چھوڑنا ہے, غیبت بھی چھوڑنی ہے. جو کچھ آپ اس 30 دنوں میں پریکٹس نہیں کرتے, کیا وہ بعد میں آپ کے لیے حلال ہوتا ہے جھوٹ بولنا؟ میرے لیے حلال ہو جاتا ہے غیبت کرنا. تو باقی کے دنوں میں ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو حد سے بڑی ہوئی منافقت ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ 12 گھنٹے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں, آپ 14 گھنٹے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں, یا آپ 30 دنوں کے لیے مسلمان ہوئے ہیں. وہ مسجد خالی کیسے ہو جاتی ہے عید کے دن؟ عید سے اگلی صبح فجر کی نماز میں کیوں خالی ہو جاتی ہے؟ عشاء کی نماز میں جیسے تراویحوں کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں ویسے کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ تراویح تو نفل عبادت ہے, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تو فرض ہے. اس کا مطلب ہے پریکٹس کو, اگر پریکٹس کی روح کو سمجھے بغیر کیا جائے تو وہ منافقت سکھا دے گی آپ کو, الٹا زیادہ بڑا مجرم بنا دے گی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی حد کرتے ہیں ہم ہر رمضان میں ہمارے ساتھ. تو کوشش کیا کرنی ہے اس دفعہ کہ چینج آئے ہمارے اندر. وہ جو پریکٹس ہم نے ان دنوں میں کی ہے قرآن کے ساتھ جوڑنے کی, وہ جو پریکٹس ہم نے اپنے اندر چینج لانے کی ہے, وہ پرولونگ ہو جائے. کہ میری کوشش ہے, فوکس ہے کہ آپ کو عبادت کی روح سمجھا نہ دوں تو کم از کم چکھا دوں کہ ہر عبادت کی روح ہے. وداؤٹ سول کی عبادت, بغیر پرپس کے عبادت ہمارے دین میں کوئی جنتر منتر نہیں ہے, ہمارے دین میں ایسے چلے نہیں ہیں. کہنے لگے میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے اور ان لوگوں کی پیروی کی ہے جن کو وہ دنیا میں سین کرتے ہیں. تو ان سین پہ بلیف اگر میرا اور آپ کا بن جاتا ہے تو مجھے لگے گا میں نے لاکھوں کما لیے.
میں اگر آپ کے اندر وہ چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں جو سمجھانے میں، جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ پہلی بات کیا ہے، ان سین پہ بلیو، تو ان کی قوم نے یہی کیا کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے نو، ہم وہ کیوں نہ کریں، جو مال میں زیادہ ہے، جو اولاد میں زیادہ ہے، جس یونیورسٹی سے وہ پڑھا ہے ہم اس یونیورسٹی سے کیوں نہ پڑھیں، ہم تیرے مدرسے میں کیوں داخلہ لے لیں، استغفار والے مدرسے میں. اور انہوں نے چال چلی ہے میرے خلاف، بڑی بڑی چال. وقالو، اور انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، لا تذرن آلہتکم، ان کے معبودوں کو بھی نہ چھوڑ، جس کی وجہ سے اللہ نے سیلاب ان کی دعا کو کمپلیٹ کیا ہے. اللہ لایا ہے پانی، کہتے ہیں اگر وہ پانی نہ آتا، وہ جو سپرمس تھے اس مخلوق کے جو انہوں نے پوری دنیا میں اپنے رکھ چھوڑے تھے، بلند پہاڑوں پر اور درختوں کے، اس میں بیڈس میں بھی، برڈس میں بھی، جو جہاں سے پولن گرینس مطلب وہ اسپریڈ ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر مخلوق یہاں پر آتی ہی رہتی. اور حضرت نوح کو خوف تھا کہ بعد میں آنے والے انسان بھی اس سے امپریس ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا تبلیغ کر کے کہ جو نظر آ رہا ہے، جو اتنے مزے کے معجزے اس مخلوق کے ہاتھوں ہو رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ان کو لوگ مانیں گے. میرا سوال بھی ہاں. میں کیا کرنا تھا آپ سے کہ حضرت علیہ السلام نے کیوں بددعا دی؟ اب پتہ چلا یہی سوال تھا. ہاں دیکھیے اللہ وہی آیت لایا ہے، آلہتکم، ان کے کسی معبود کو بھی نہ چھوڑ. تو اللہ نے پانی اتنا لایا، اور صرف پانی ہی تھا جو واش کر سکتا تھا. وہ پانی جب 12-15 دن کھڑا رہا، مجھے نہیں پتا وہ کتنے دن کھڑا رہا، اللہ نے اس کی تعداد مینشن نہیں کی ڈیز کی، تو وہ جو اس سے واش آؤٹ ہو گیا، وہ بارش برستی رہی نا، تو اگر کوئی اوپر سے چیز آتی ہے، پہاڑوں سے سیلاب آ رہا ہے، وہ سیلاب کی صورت میں تھا، تو پھر وہ ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، تو وہ واش آؤٹ کر گیا اس مخلوق کے سپرمس میں، اور اتنے دن کھڑا رہا جب تک کہ وہ نکل نہیں گئے. ان کے مت چھوڑ ان کے خدا، ولا تذرن ودن، ودن ان کے خدا کا نام تھا، ولا سوان، ولا یغوث و یعوق و نصر، یہ 5 خداؤں کے نام مینشن ہیں، 1 2 3 4 5. وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور ظالموں کو صرف بدلہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملنا چاہیے. مما خطیئاتہم، تو اپنی خطاؤں کے سبب اغرقوا، وہ سب غرق ہو گئے. وادخلوا نارا، پھر ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، فلم یجدوا، پھر نہ پایا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وقال نوح رب، اور نوح نے دعا مانگی، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ان کی دعا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں کا ایک چھوٹا سا گروندا، ایک چونٹی کے بل جتنا بھی مت چھوڑ، اگر وہاں پر بھی کوئی تیری نافرمان مخلوق باقی ہے تو اسے تباہ کر دے. انکا انتظرہم، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑا، یضلوا عبادک، تو یہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. ولا یلدوا، اور ان کی اولادیں، الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلیں بھی صرف فاجر اور کفار ہوں گی، ان کے اندر خیر پیدا نہیں ہو سکتا. رب اغفر لی، میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، والے والدی، اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو جائے. دیکھیں ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اللہ نے ان کے کشتی میں داخل نہیں ہونے دیا. وللمؤمنین والمؤمنات، ہم سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر پیغمبر مانگے، اور خاص طور پہ نوح علیہ السلام، اور جو بھی قیامت تک آنے والے مومن ہیں اور مومنات ہیں ان کو معاف کر دینا پروردگار. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے تباہی ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ سورہ الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. صدق اللہ العظیم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری میں سے دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے کہ 4 انہوں نے مطالبے کیے ہیں، اور اس کے اوپر 4 ہی انعامات کہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اس سورت کی فارمیشن بہت خوبصورت ہے. سورہ جن 72 نمبر سورہ مکی ہے، 28 آیات ہیں. آگے اس کی بھی ایسا ہی ہے. سورت آکاف کے ساتھ سفر طائف سے واپسی پر وادی نخلہ میں یہ سورت نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ بعد میں پوچھا کرتی تھی، مجھے بتائیے، ان کا اندازہ اپنا یہ تھا کہ احد کا دن سب سے، کہتی ہیں آپ کی زندگی میں جو سب سے مشکل دن تھا وہ احد کا تھا. تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، احد میں تو میرے آگے آ کر کٹنے والے مسلمان بھی تھے، میرے آگے شیلڈ بل جانے والے بچے بھی تھے، میرے لیے تلوار چلانے والی عورتیں بھی تھیں، لیکن طائف میں احتجاج
تھوڑا سا آج ہم ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کاز میں اگر میری کچھ لوگوں نے وہ کر دی ہے اور جنگ کا نقشہ پلٹ گیا ہے اور شہادتیں ہو گئی ہیں, وہ غم ہے. لیکن جیسی ہیومیلیشن میں نے وہاں فیل کی ہے, جتنی تکلیف میں نے وہاں فیل کی ہے, جتنی تنہائی میں نے وہاں فیل کی ہے, طائف میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ تھا. اور اس تکلیف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیئر کرتے ہوئے جب وادی نخلا تک پہنچے ہیں, تو اللہ نے جب انسانوں نے اتنا ہرٹ کیا ہے آپ کو, تو اللہ نے کنسول کرنے کے لیے, مرہم لگانے کے لیے جنات کی جماعت کو وہاں بھیجا ہے, جنہوں نے قرآن سننے کے بعد وہ رویہ اختیار کیا ہے جس سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جیسے برے دنوں میں ایک تھوڑی سی آسانی آ جاتی ہے, مشکل کے بعد آسانی آئے, یا کوئی تکلیف کے بعد جیسے مرہم لگ جائے, جیسے مرچیں لگی ہوں ہمارے ہاتھوں میں یا آنکھوں میں, تو پھر ٹھنڈا پانی جیسے اس کو سکون دے دے, ایسے ہوا ہے آپ کے ساتھ. اور اللہ نے اپنا لا آف ریپلیسمنٹ بھی بتا دیا اس امت کو کہ تم نہیں تو اللہ تو انسانوں کا بھی محتاج نہیں ہے, اور مخلوق بھی آ سکتی ہے, تو تمہیں ریپلیس کرنا کون سا مشکل ہے؟ انسانوں کو انسانوں سے ریپلیس کرنا کیا مشکل ہے؟ جب مسلمان فرقہ بازی میں ملوث ہوئے, اور قرآن خلق ہے کہ مخلوق ہے, امام احمد بن حنبل نے اسی پر کوڑے کھائے ہیں, اور بغداد کے گلی کوچوں میں مناظرے ہو رہے تھے کہ ثابت کر دیں اہل بیت کا دین ٹھیک ہے کہ معتزلہ کا ٹھیک ہے کہ اہل سنت کا ٹھیک ہے. جیسے میں اپنی مثال دے رہی ہوں, ہمارے یہاں ہوتے ہیں مناظرے ہو رہے ہیں, شان معاویہ بیان کریں گے کہ شان اہل بیت بیان کریں گے, ایک ممبر سے وہ بیان ہوگی, ایک ممبر سے یہ بیان ہوگی, تو مناظرے چل رہے ہوتے ہیں. تو بغداد میں جب مناظرے چل رہے تھے, اللہ نے ہلاکو خان کے ذریعے اس قوم کو تبدیل کر دیا, ان کو امامت کے منصب سے ہٹا دیا. عثمانی یہی چنگیزی ترکی تھے, بعد میں اللہ نے انہی کو مسلمان کر دیا اور انہی کے ذریعے اسلام کی خدمت دے دی. جب میں سنتی ہوں اور جب میں پڑھتی ہوں, آئی ایم ویری گلیڈ ٹو, پہلے میں بہت خوش رہا کرتی تھی اس بات سے کہ کینیڈا میں موسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام, امریکہ میں موسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام, اب میں نے سنا جاپان میں موسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام. لیکن اب مجھے خوف آنے لگ گیا ہے کہ کچھ عرصے تک اللہ ہمیں واش آؤٹ نہ کر دے, وائپ آؤٹ نہ کر دے, کہ تم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہو, روایتی اسلام کو لے کر بیٹھے ہو, ستی والے اسلام کو لے کر بیٹھے, اور برہمن شودر والے. آج بھی ہمارے ہاں کوئی بھی مجھے بتا دے گھر آپ دوستی کسی کے ساتھ رکھیں پھر بھی چل جائے گا, آپ کسی کو کہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے یا اس لڑکے سے شادی کرنی ہے, آپ کے پیرنٹس کا پہلا کوشچن کیا ہوگا؟ برہمن ہے کہ شودر ہے, کاسٹ بتائی جائے. اللہ کو یہ اسلام نہیں چاہیے ہم سے. جب میں دیکھتی ہوں کہ کینیڈا میں اسلام گرو کر رہا ہے, جب میں دیکھتی ہوں کہ کرسچنز مسلم ہو رہے ہیں, جب میں دیکھتی ہوں بدھسٹ مسلم ہو رہے ہیں, جب جیپنیز مسلم ہو رہے ہیں, جب کورینز مسلم ہو رہے ہیں, اور ویسے بھی جب میں ان کی زندگیاں دیکھتی ہوں, ان کے انٹرویوز پڑھتی ہوں, تو ان کے اندر تو ایمان پہلے سے موجود ہے. ان کے اندر تو نہ جھوٹ ہے, نہ ملاوٹ ہے, نہ دوسرے کو گرانا ہے, نہ دوسرے کی جاسوسی کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں, تو پھر اللہ کیوں نہ انہیں نوازے؟ تو مجھے لگتا ہے ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. اگر پاکستانی قوم, اگر ہم لوگ اب بھی نہیں بدلتے, تو پھر قوم نوح کے وہ لوگ جو واش آؤٹ کر دیے گئے, ان جیسا انجام پہنچا. اللہ نے سورۃ جن میں صرف یہی بتایا ہے, اور اس کا صرف ایک ہی میسج مجھے سمجھ میں آیا کہ جنات کو اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے چن سکتا ہے, اور اس نے صرف ایک صورت بتا کر صرف ڈیمانسٹریٹ کیا ہے, میں چن سکتا ہوں. اگر انسان نہیں مانتے, اگر مکہ والے نہیں مانتے, اگر مدینہ والے ہیلپ نہیں کرتے, ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ, اللہ کسی اور مخلوق سے اپنا کام لے لے. تو اللہ ہمیں اور آپ کو واش آؤٹ اور وائپ آؤٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو اندر سے, جس کی منافقت نہ ہو, جس میں صرف شو آف نہ ہو, ڈسگائز نہ ہو, جو پگڑی میں اور داڑھی میں چھپا ہوا نہ ہو. یقین کریں ابو جہل کی پگڑی بھی بڑی اچھی ہوگی آج کے علماء سے, اور اس کی داڑھی بھی بڑی اچھی ہوگی آج کے علماء سے, اور عربی بھی وہ صحیح مخارج کے ساتھ بولتا ہوگا آج کے علماء سے, جو ہمارے مدرسوں میں صرف اپیرا سکھائی جا رہی ہے, صرف تجوید سکھائی جا رہی ہے, فونکس اور فونیٹکس. اسلام ورڈ ادا کرنے میں اچھا لگتا ہے, مذہب بولنے میں اچھا لگتا ہے, اور دین کو کیسے بولنا ہے, پروناؤنس کیسے کرنا ہے. او مائی گاڈ, مطلب آپ صرف پروننسیشن بتا رہے ہیں, آپ ڈیفینیشن تک بھی نہیں آئے ابھی تک. کہیے ان کو پڑھ کے سنائیے, جب وحی کی گئی آپ کی طرف
ان فرشتوں ان جنات کی جماعت نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا، سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا ہے ایک بہت ہی عجیب، ایک بہت ہی خوبصورت کلام سن لیا، قرآناً عجبا، قرآن کے ساتھ جنات کا رویہ دیکھیں، یہدی الی الرشد، انہوں نے پہلی بات کیا کی ہے، پہلا کمنٹ کیا کیا ہے، قرآن لیڈ کرتا ہے ہدایت کی طرف، یہدی خود ورڈ ہدایت ہے، الی الرشد، رشد کمپلیٹ ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم نے تو آج ایسا کلام سن لیا ہے، وہ اتنے امیزڈ ہوئے ہیں جو سیدھا گائیڈنس کی طرف جاتا ہے۔ سورت یہ ریویل ہو رہی ہے، سورت احقاف ریویل ہو رہی ہے، سورت بقرہ کی آیتیں نہیں آ رہی کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ بک ایسی ہے جو ہدایت ہے، یہ ورڈ بھی انہوں نے نہیں سنے، لیکن سننے کے بعد ان کا ایزمپشن کیا ہے؟ یہ کلام سیدھا گائیڈنس کی طرف لے جائے گا۔ فآمنا بہ، دوسرا ورڈ کیا ہے؟ ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ہم نے یقین کر لیا، ہم نے بلیو کر لیا، ہم نے ٹرسٹ کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کو گائیڈنس ٹرسٹ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز اللہ کے ساتھ اب نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں کسی کو شریک کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارا رب اس سے بڑا بلند تر ہے کہ وہ کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنا لے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے کچھ بے وقوف ہیں جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک بہت کمال کی بات جو جنات نے کی ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم تو یہ سمجھتے رہے تھے کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ انسان ہرگز نہیں بول سکتے عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر جھوٹ۔ وَالْجِنِّ، دوسری بات وہ کرے أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، انہیں جنات سے پھر بھی امید ہے کہ وہ بول سکتے ہیں، انسانوں سے ان کی ہرگز امید نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں، کیونکہ جنات کچھ نہ کچھ غیب کا ایک پارٹ رکھتے ہیں، وہ خود غیب ہو سکتے ہیں، وہ خود غیب کی خبریں لا سکتے ہیں، وہ خود کچھ ایسی مخلوق کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جو انسین ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جنات تو پھر بھی پاسبل ہے، لیکن انسانوں کا امپاسبل تھا، ہم تو یہ سوچا کرتے تھے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، 8 نمبر آیت، اور ہمارا یہ گمان تھا، ہم نے یہ سوچا تھا، ہمارا یقین تھا، كَمَا ظَنَنْتُمْ، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے سوچ رکھا تھا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ اب کسی کو یہاں پر مبعوث نہیں کرے گا۔ انسانوں پر جتنی بھی فلاح آنی تھی، انسانوں پر جتنی بکس آنی تھی، وہ ریویل ہو چکی ہیں۔ کافی عرصہ گزرا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کوئی اور نہیں ہے، حضرت عیسیٰ فائنل پیغمبر ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْئِةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، یہ تو اب ہم نے جا کے آسمان کو ایگزامن کیا، ہم نے چھوا ہے آسمان کو، دیکھا ہے بائی دا وے، جا کر ٹٹولا ہے تو ہم نے دیکھا ہے وہاں پر تو بڑی شدید چہل پہل ہے، کسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ اتنا یہ کلام محفوظ ہے، اتنا سیکرڈ ہے کہ اللہ نے اتنے انتظام کیے۔ وہ کہتے ہیں ہم امپریس کس بات سے ہوئے ہیں، ہم چوکنے کس بات سے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ کیا تیاری ہو رہی ہے، کون سا کلام آنے والا ہے۔ وَشُهُبًا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ستاروں کے ٹکڑے توڑ توڑ کر مارے جا رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے۔ اور ہم پہلے تو آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، چوکیاں سے بچا کے۔ کبھی دیکھا ہے کسی مووی میں کسی کو بارڈر پار کرتے ہوئے انڈیا پاکستان کا، وہ لائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ لائٹ کو کہہ رہے ہیں شہاب ثاقب کی طرح، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ جو باڑ لگی ہوتی ہے کہ آپ کراس نہیں کر سکتے، پھر اس کو کوئی نیچے سے کراس کر لیتا ہے جب اندھیرا ہو جائے، تو وہ جو لائٹنگ سے بچ کے ہم پہلے کوئی جگہ پا لیتے تھے، چوکیوں سے بچ کے ہم سن بن لے لیتے تھے، تو اب تو وہاں پر سب جگہوں پر پہرا ہے، مطلب اللہ کی بلیٹن، فرشتوں کی آرمی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑی، آسمان میں جگہ ہی نہیں ہے ہمارے بیٹھنے، اتنا زیادہ انتظام، سبحان اللہ۔ فَمَن يَسْتَمِعُ، آنا، اب ہم نے سننا چاہا، اب ہم نے چوری چھپے کوئی خبر لینی چاہی، لہو شہابًا رصدا، تو ہمیں تو کھینچ کے مارا گیا، وہ روشنی کا وہ جو ستارہ ٹوٹا ہوا حصہ، شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے، یہ ساری چہل پہل، یہ فرشتے، یہ سب کا اکٹھا ہونا، شہاب ثاقب، لائٹنگ، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یا اللہ نے زمین والوں کی طرف ہدایت بھیجنے کا ارادہ کیا؟ قرآن سننے سے پہلے ہم صرف اندازے لگا رہے تھے، اور ان کے اندازے دیکھیں، ان کے اندازے کتنے خوبصورت ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہمارا اندازہ ہے کہ انسان جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارا اندازہ ہے انسانوں کی طرف اللہ اب کوئی مہربانی نہیں کرے گا، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں شہاب ثاقب سے اتنا سیکیور کر دیا گیا ہے، کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ کوئی ایسا انتظام کرنے والا ہے کہ ہمارے سننے کی جگہ ہی نہیں رہی، اور سننے والوں پر وہ فوراً کاٹ ایٹ دا سائٹ، اور اسی دفعہ ہمیں شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنی جان ہم نہیں گنوانا چاہتے، تو ہم سن بھی نہیں پا رہے آپ تو اب ہمیں آخری بات انہوں نے کیا سوچی ہے؟ 4 باتیں سوچی ہیں انہوں نے بھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے مطالبوں کی طرح اور ان کے انعامات کی طرح۔ پھر اللہ نے لوگوں کو نوازنے کا سوچا ہے، ان پر عذاب آنے والا، اور اللہ نے اتنا نوازنے کا سوچا کہ اللہ کہتا ہے خوشیاں مناؤ اس چیز پر جو میں نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ اللہ نے احسان کیا ہے انسانوں پر کہ ان کے پاس ان میں سے رسول بھیجا جو ان تک ہماری آیات، ہمارے احکامات لایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا۔ پھر آگے ان کی اپنی باتیں ہیں کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں جنات، اور کچھ نہیں ہوتے۔ بٹ دس از دا کی میسج آف سورہ جن، کہ منصب رسالت کی قدر اگر نہیں کرو گے تو دین یو شوڈ بی ریڈی اینڈ یو مسٹ بی ریڈی فار ریپلیسمنٹ۔ دس از دا کی میسج آف دا سورہ۔ میں نے الفاظ نہیں نکالے، آپ کوشش کرتے ہیں اب نکالنے کی۔ سورۃ نوح میں سے آپ کو کیا لگا کہ یہ میسج کیا تھا؟ A Muslim should be patient اور constant like حضرت نوح علیہ السلام، کہ اسلام کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہاں تو جان دینی بھی پڑتی ہے بعض دفعہ، اور جان لینی بھی پڑتی ہے، اور جس کی جان لی جا رہی ہو وہ آپ کا بہت پیارا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، مستقل صبر، تو پہلا ورڈ صبر لکھ لیجئے، مستقل مزاجی لکھ لیجئے۔ دوسرا ورڈ کیا میں نے سینٹینس بتایا ہے؟ ہاں، استغفار بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، پھر شاید کل میں اس پر اور اسٹڈی کروں، یا شاید آج ہی ہم کوئی نتیجہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔